الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قابل صد احترام صدر جلسہ حضرت مولانا عبدالعلیم رشادی صاحب دامت برکاتہ، ناظم اجلاس اور ناظم مدرسہ حضرت مولانا عبدالمقتدر رشادی صاحب مدظلہ العالی، اور بہت دور بیٹھے میرے رفیق حضرت مولانا عبدالباسط رشادی صاحب، وہ دور ہیں مگر ہم سے بہت قریب ہیں، اور مہمانان گرامی قدر اور ابنائے تعلیم الاسلام تعلیم القرآن، ابنائے تعلیم القرآن ماشاءاللہ، ابنائے قدیم اور عزیز طلباء، میرے لیے یقیناً یہ موقع سعادت مندی کا بھی ہے، میرے لیے سرور اور انبساط اور شادمانی کا بھی ہے کہ میں یہاں آپ کے درمیان میں ہوں، اور مادر علمی سے محبت رکھنے والے ابنائے قدیم کا یہ ایک مختصر سا اجلاس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے۔ جس طرح اولاد، بچے اپنی ماں سے محبت رکھتے ہیں، لگاؤ رکھتے ہیں، اور بچے دور بھی ہوتے ہیں، سمندر پار بھی ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو فراموش نہیں کرتے، بالکل اسی طرح روحانی اعتبار سے یہ مادر علمی سے فارغ طلباء ہیں، اب اپنی اپنی حیثیتوں سے وہ امام ہوں گے، خطیب ہوں گے، مدرس ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس سے اونچے کسی مدرسے کے ناظم بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ اپنے مادر علم سے جڑے رہیں جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کام لے، اور مختلف میدان آپ کے سامنے ہیں، اور بالخصوص جس ملک میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس ملک کے حالات کے اعتبار سے ہمارے جو اپنے بڑے اکابر تھے ان پر اتنی ذمہ داریاں نہیں تھیں جتنی ذمہ داریاں اللہ نے آپ کے کاندھے پر رکھی ہیں، اس لیے کہ گزرا ہوا جو دور ہے وہ نارمل دور تھا، لیکن اب کا جو دور ہے وہ جھنجھوڑے جانے والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک منظر کشی کی ہے کہ جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو، گمان کرتے ہو کہ تم پھگٹ میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہوگا، جب تک کہ تمہارے اوپر گزری ہوئی قوموں پر جو حالات آئے وہ تمہارے اوپر حالات نہیں آئیں گے، اس وقت تک تم کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ وہ حالات لوگوں کے پر آئے، بأسا ذرہ زلزلو، کہ مصیبتیں، مشقتیں، حالات سے دوچار ہونے والی کیفیتیں، اور پھر اس کے بعد زلزلو والی کیفیت، جھنجھوڑے جانے والی کیفیت آئے گی۔ ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارے علماء، ہماری عوام بأسا اور ذرہ سے گزر رہی ہے، مشکلات سے دوچار ہے، افواہیں بھی ہیں، کچھ حقیقتیں بھی ہیں، اور کچھ دشواریاں بھی ہیں، کچھ پرابلمز بھی ہیں، کچھ چیلنجز بھی ہیں، ان تمام کے درمیان میں آپ جی رہے ہیں آپ، اور جو عوام ہے وہ تو چلر میں جو ہے حالات سے گزرے گی، لیکن آپ ایک امام ہیں، ایک مدرسے کے فارغ ہیں، آپ ایک خطیب ہیں، ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ایک کسی تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ پر ہول سیل میں ذمہ داری ہے آپ کے کاندھوں کے اوپر کہ آپ کو اس ملک کے حالات سے پوری طرح آشنا ہونا پڑے گا، اور آنے والا جو دور ہوگا وہ زلزلوں والا ہوگا، جھنجھوڑے جانے والا ہوگا۔ وہ جھنجھوڑے جانے کے حالات، واقعات، حادثات آپ اخبارات میں بھی دیکھیں گے، سوشل میڈیا میں بھی دیکھیں گے، یہ ہوگا، اور اللہ نہ کرے کہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے، امکانات ایسے بتا رہے ہیں۔ اب تک جو ہوا آج کے 5 سال سے لے کر، اس بارے میں بھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ نہیں ہوگا، لیکن ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے زلزلوں والی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت میں جس طریقے سے پہلے زمانے میں پچھلی قوموں میں پیغمبروں نے کہا تھا متى نصر اللہ، نبیوں نے بھی اور نبیوں کے ساتھ جو لوگ تھے سب نے کہا تھا کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو پھر اللہ کی مدد بعد میں آئے گی، جب ہمارے دل سے یہ بات نکلے گی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ کے کاندھے پر۔ آپ ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہمارا کام صرف امامت کرنا ہے اور ہمارا کام صرف مدرسے میں پڑھانا ہے، لیکن آپ کو اپنی قوم کے قریب جانا ہے،
جو علماء نبیوں کے وارث اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سماج کے قریب پہنچیں، اور سماج کے وہ طبقات جو بالکل غربت کا شکار ہیں، سماج کے وہ طبقات جن کو لوگوں نے حیثیت نہیں دی اور وہ بے حیثیت بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ کو ان کے قریب جانا پڑے گا۔ وقت کا تقاضا ہے، وقت کی پکار ہے، اور وقت آپ کو بلا رہا ہے، آؤ ہمارے پاس، آؤ ان لوگوں کے پاس جن کا دین اچک لیا جا رہا ہے، آؤ ان لوگوں کے پاس، جاؤ ان لوگوں کے قریب جن کو ارتداد کی طرف کھینچا جا رہا ہے، جن کو اپنے دین سے دور کیا جا رہا ہے، جن کے رشتے کو اللہ اور اللہ کے رسول سے مسدود کیا جا رہا ہے، اور ان کے درمیان میں ان کے دین کے درمیان میں آڑ پیدا کی جا رہی ہے، ایک آڑ اور ایک دیوار نہیں، کئی دیواریں قائم کی جا رہی ہیں۔ جاؤ ان کے قریب، پوچھو ان کے حالات۔ سلم بستیوں کے اندر جانا، ہماری امامتیں صرف مسجد تک محدود نہ رہیں، آپ مسجد کے امام نہیں ہیں، للمسجد امامہ بن کر ہرگز مت رہیے، آپ للناس امامہ ہیں، لوگوں کے امام ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں للمسجد کا امامہ کا تذکرہ نہیں ہے، حدیث میں للمسجد امامہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں، آپ حفاظ ہیں، للناس امامہ کا لفظ ہے، لوگوں کے امام بننا۔ اور لوگوں کا مطلب کیا؟ ناس میں نمازی بھی داخل ہے، روزے دار بھی داخل ہے، وظائف پڑھنے والا بھی داخل ہے، تسبیحات پڑھنے والا بھی داخل ہے، قربانی کرنے والا بھی داخل ہے، عمروں پر عمرے کرنے والا بھی داخل ہے، حج پر حج کرنے والا بھی داخل ہے، اور زندگی میں اوابین تہجد پڑھنے والا بھی آپ اس کے امام ہیں۔ ناس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو زانی ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو شرابی ہیں، کبابی ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو محلے کے غنڈے ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو محلے کے دادا ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو جواری ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو سودی کاروبار کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو بازار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مال میں خریدتے فروختے ڈنڈی مار رہے ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ لوگ بھی داخل ہیں جو بے حیائی اور فحاشی کے کام کر رہے ہیں۔ ان سب کے قریب آپ کو جانا ہوگا، ان تمام کے آپ امام ہیں۔ آپ نے اگر دائرہ یہ بنایا ہے کہ آپ مسجد کے امام ہیں، وہ وہی 7.5 اور 25.5 لوگوں کی امامت کرتے رہیں گے، اور جمعہ میں صرف 55.5 لوگوں کی امامت کرتے رہو گے، اور اسی دائرے کو بنا کر زندگی بسر کرو گے، یاد رکھیے سماج کہیں اور ہوگا اور آپ کہیں اور ہوں گے، اور سماج سے آپ کا رشتہ ٹوٹ چکا ہوگا، اور اس وقت میں ہنگامہ کرنے اور رونے اور ملامت کرنے اور حسرت اور پچھتاوا کرنے سے بال برابر بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت کی شدید ضرورت ہے کہ آپ سماج کے درمیان میں جائیں، لوگوں سے پوچھیں، ملیں۔ آپ مالداروں کے امام نہیں رہیں گے، آپ غریبوں کی بھی امام رہیں گے، آپ محتاجوں کے بھی امام رہیں گے، تنگ دستوں کے بھی امام رہیں گے، بیواؤں کے بھی امام رہیں گے، یتیموں کے بھی امام رہیں گے، معذوروں اور مفلوجوں کے بھی امام رہیں گے، اور وہ خستہ لوگ جن کو کوئی نہیں پوچھتا، آپ وہ ہوں گے جن کو آپ پوچھنے والے، ان کی خیریت دریافت کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، ان کے قریب پہنچنے والے، ان کی لاٹھی اور ان کا سہارا بننے والے آپ ہوں گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ للناس امام ہیں، اور ناس میں یاد رکھیے صرف مسلمان نہیں بلکہ ناس میں وہ کافر طبقہ بھی داخل ہے جو آپ کی مسجد کے اطراف میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ ان غیر مسلموں، عیسائیوں، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، آتش پرست ہو، سورج پرست ہو، سوریہ نمسکار کرنے والا ہو، وندے ماترم پڑھنے والا ہو، جے شری رام کہنے والا ہو، جتنے بھی آپ کے محلے کے اندر جس مسجد میں آپ امامت کرتے ہیں اس کے اطراف میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کے بھی آپ امام ہیں۔ اللہ نے یہ اعزاز آپ کو بخشا ہے، اور یہ کاندھے پر آپ کی امانت اللہ نے رکھی ہے۔ اس امانت سے اگر آپ جی چراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو منصب آپ کو دیا ہے اس میں آپ خیانت کر رہے ہیں۔ اس لیے بچنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، اپنے اخلائی عمل تیار کرنا پڑے گا، اور ایک منصوبہ بنانا پڑے گا، اور لوگوں کے قریب جانا پڑے گا، اور اس ذمہ داری کو محسوس ہی نہیں بلکہ اس ذمہ داری کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ آپ جس مسجد میں امام ہیں وہاں کتنی بچیاں ہیں جو فحاشی میں ہیں، کتنی عورتیں، کتنی بچیاں ہیں جو بے روی کا شکار ہیں، کتنی بچیاں جو غیر مسلموں سے تعلق قائم کی ہوئی ہیں، آپ کو اس کا پورا سروے کرنا پڑے گا، اور وہ عورتیں جو آپ کے محلے میں سلم بستی ہو یا کوئی اور محلہ ہو، وہاں پر بے پردگی کے ساتھ بیٹھتی ہیں، بے نمازی ہیں، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، گھروں میں جھگڑا کرتی ہیں، ان کی اصلاح کی ذمہ داری بھی اللہ نے آپ کے کاندھے پر رکھی ہے۔ آپ نے ایک مدرسے میں پڑھا ہے، اس لیے نہیں پڑھا، اس لیے مدرسے والوں نے آپ کو نہیں پڑھایا کہ آپ صرف ایک رسمی طور پر کوئی امامت کا فریضہ انجام دیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بلکہ ان مدارس نے
آپ کو اس مدرسے میں پھر پڑھا کر، کھلا کر، پلا کر، سلا کر، جگا کر، اٹھا کر اور سب کچھ کر کے پوری قربانیوں کے ساتھ قوم کا مال آپ کے اوپر خرچ کر کے آپ کو اس منصب پر بٹھایا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کی غیرت اور آپ کی حمیت اور آپ کے اندر کا جو عزت نفس کا معاملہ ہے وہ اٹھ کر بیدار ہو اور آپ کا وہ ضمیر جاگ جائے، اور پھر قوم کے درمیان میں آپ جا کر ان کے ضمیر کو للکاریں، ان کو اٹھائیں، سماج کو بدلیں، یہ انقلاب پیدا کریں۔ اور اللہ نے یہ طاقت، یہ قدرت قرآن مجید کی نسبت کی بنیاد پر اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے۔ آپ ہرگز اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار ہو کر بالکل میں ذرہ ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، میں کیا ہوں، مجھ سے کیا ہوگا، نہیں۔ اگر اللہ نے چاہا وہ فعال لما یرید ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ایک ذرے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری سماج میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے اٹھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ آپ صرف ہمارا کام 5 منٹ کا اور 5 منٹ کی نماز کا نہیں ہے۔ 2 رکعت کے امام بننے کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ ہم یہ 2 رکعت بھی پڑھائیں گے، 3 رکعت بھی پڑھائیں گے، 4 رکعت بھی پڑھائیں گے اور قوم کے امام بن کر محلے کے اندر گھسیں گے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک امام ہونے کی حیثیت سے ایک عام آدمی بازار میں ڈنڈی مار رہا ہو، اس کی ہمت نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے جیتے جی یہ کام ہو رہا ہو۔ ينقص الدین وانا حی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ جب پرچم اٹھایا تھا اور جب ذمہ داری سنبھالی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس وقت میں جب کہ زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہوئے تھے، اسلام میں خرابی پیدا ہونے لگی تھی اور اسلامی فرائض کے بارے میں کوتاہی ہونے لگی تھی، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ ينقص الدین وانا حی، کیا میرے جیتے جی دین میں کمی آ سکتی ہے؟ یہ ہے وہ پیغام حضرت ابوبکر صدیق کا جو ایک ذمہ دار کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، ایک ذمہ دار کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ہم سب کو اٹھنا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے، قوم کے درمیان میں جانا چاہیے۔ یہ کمیٹیاں اپنی جگہ رہیں گی، ان کے شرائط اپنی جگہ رہیں گی، یہ تنخواہیں اپنی جگہ رہیں گی۔ ہم چونکہ ہماری نسبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہی ہے اور ہمارا تعلق مقامی مسجدوں سے زیادہ اس مسجد سے ہے جس مسجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسلام کا دارالخلافہ بنایا تھا، مرکز انسانیت بنایا تھا، مرکز عبادت بنایا تھا، مرکز اخلاق بنایا تھا، مرکز معاشرت اور مرکز تہذیب و تمدن بنایا تھا۔ اس مسجد نبوی کو بیس بنا کر ہم اپنے اپنے علاقے کے اندر اپنی مسجدوں کو مرکز انسانیت بنا کر ان مسجدوں میں خدمت خلق کا بھی کام انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آپ کا کام صرف نماز پڑھانا نہیں ہے، اس تصور کو ہٹائیے، ذہن سے ان چیزوں کو نکالیے۔ یہ محدود قسم کی نیتیں، یہ چھوٹی چھوٹی نیتیں، یہ بہت کمزور نیتیں، یہ ملک کے موجودہ حالات اور یہ انتشار، یہ خلفشار، یہ جھگڑے، یہ فتنے، یہ آزمائشیں، اسی ایمرجنسی کے اس دور میں، جو دین کے اعتبار سے میں اس دور کو ایمرجنسی کا دور کہہ رہا ہوں، اس دور میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کام آنے والی نہیں ہے۔ آپ اٹھو، اپنے جوال کو بھی بتاؤ، اپنے جلال کو بھی بتاؤ، اپنی صلاحیتوں کو بھی بتاؤ، اپنی استعداد کو بھی بتاؤ، اپنے اندر کے گر اور ہنر کو بتاؤ، قوم کو بتاؤ کہ ہم جو ہے ہمارا تعلق صرف زکوٰۃ اور صدقات سے نہیں ہے، ہمارا تعلق اپنے سماج سے، ہماری تہذیب سے، ہمارے اسلام سے ہے۔ یہ وہ کتاب جس کتاب کو پڑھ کر آپ اس مدرسے سے گئے ہیں، یہ کتاب آپ کو اٹھاتی ہے، بیدار کرتی ہے، یہ کتاب آپ کو بتا رہی ہے اور اعلان کرا رہی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ کے سماج میں کتنے لوگ کتنے فیصد مسلمان بن چکے ہیں، اس کا احتساب کرنا ہوگا اور پھر ان کو 100% مسلمان بنانے کی آپ کو تدبیریں کرنی پڑے گی۔ جب کہیں چل کر آپ حق ادا کریں گے اس نسبت کا جو نسبت اللہ نے آپ کو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی ہے، یہ نسبت رسول رحمت سے آپ کی معمولی نہیں ہے، یہ نسبت جو آسمان اور زمین کے درمیان میں رشتے قائم کرتی ہے، یہ قرآن مجید کی نسبت ہے، جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے آفاقی کلام بنا کر، آفاقی کتاب بنا کر دنیا میں اتارا اور زمین اور آسمان کے رشتے کو مضبوط کر دیا، اور جس رب کائنات سے جوڑنے والی کتاب ہے، اس کتاب کو قوم کے درمیان میں آپ کو لے جانا ہے، اس کتاب کی ترجمانی کرنی ہے، اس کے مطلب کو سمجھانا ہے۔ قوم بہت پیچھے جا چکی ہے، جہالت کا غلبہ ہے، بے دینی کا غلبہ ہے۔ آج اگر آپ ان سلم بستیوں میں جائیں گے، آپ احتساب کریں گے، 300 عورتوں سے ہم نے سوال کیا ہے، ایک محلے کی خواتین کو جو جہالت میں اتنی ڈوبی ہوئے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ ان 300 عورتوں سے کیا آپ میں سے کن کو سورہ
فاتحہ کا ترجمہ معلوم ہے؟ 12 سے 13 عورتوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ جانتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اوریج نکالیے آپ، کتنے فیصد مسلمان عورتیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ جانتی ہیں؟ کیا ان سب حالات کے باوجود کہ ان عورتوں کے اندر ابھی تک دین نہیں آیا، اور ان دینوں کے نہ آنے کے نتیجے میں ہمارے کام نہ کرنے کی وجہ سے بہت فتنے گھروں کے اندر جا رہے ہیں؟ ہم لوگ صرف آوازیں کرتے ہیں، شکیلیت کا فتنہ، مرزائیت کا فتنہ، قادیانوں کا فتنہ۔ یہ فتنے آئے کیوں؟ تمہارے جیتے جی اور ہمارے جیتے جی ہم زندہ رہیں اور یہ فتنے آباد ہوتے رہیں، یہ فتنے بڑھتے رہیں۔ ہمیں ان فتنوں کے آنے سے پہلے بار لگانی ہوگی، ان فتنوں کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے علاقے کے اندر محنت کرنی ہوگی۔ سماج کے چپے چپے گوشے گوشے ان نالیوں اور منموریوں کے درمیان میں اپنے قدم کو ناپاک کرنا پڑے گا، اور ان تک پہنچ کر ان کے اندر دین کو بٹھانا پڑے گا۔ اور اگر یہ کام نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہارے چرواہا تمہاری آئے کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر امام کو کل قیامت کی دن پوچھا جائے گا، ہم نے تم کو ہماری مسجد کے سب سے آگے مقام دیا تھا، ہم نے تم کو ہماری مسجد کے سب سے اونچے مقام پر دیا تھا، تمہارے پیر وہاں تھے جہاں لوگوں کی گردنیں تھیں، 2 لوگوں کے سر تھے، ہم نے اتنا اونچا مقام ہم نے اس لیے دیا تھا کہ تم اس ذمہ داری کو سنبھالو کہ لوگوں کے دین کو مضبوط اور پختہ کرو، ان کو دین سے جوڑے رہو۔ یہ کام اگر نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اس فکر کو، اس پیغام کو لے کر یہاں سے اٹھیے جائیے۔ اگر آپ یہ حق ادا کرتے ہیں تو آپ عبد المقتدر صاحب کی روح کو بھی خوش کرتے ہیں، ان کے بھائی کو بھی روح کو خوش کر سکتے ہیں، آپ اس ادارے کا حق ادا کرنے والے بن سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ کام اور یہ پیغام ہم سب کے سینوں کے اندر محفوظ ہو جائے، اور زندگی بھر ہم یہ کام کرتے رہیں۔ ہمیں کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے مرتے کرنا ہے۔ اس کام سے کبھی چھٹی نہیں ملے گی، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ یہ سبق ہے جو کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ اس سبق کو ذہن میں رکھیے، قوم کے درمیان میں جائیے، ہر طبقے سے دوستی رکھیے، غیر مسلموں سے تعلقات قائم کیجیے کہ آپ ان سے بات کیجیے، محبت کی بات کیجیے، ان لوگوں سے خرید و فروخت کیجیے، ان سے اچھا برتاؤ کیجیے، ان کو مسجد میں لائیے، نظام بتائیے مسجد کا۔ ان لوگوں کی غلط فہمی اور بٹھا دی گئی ہے کہ ہم ان مسجد میں شر کی بات کرتے ہیں، فتنے کی بات کرتے ہیں، دہشت کی بات کرتے ہیں، حقوق کی تلفی کی بات کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہماری مسجدوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں؟ بتاؤ ان کو مسجد کا نظام لا کر، جمعے کے موقع پر لاؤ۔ مہمان خصوصی ہم کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مہمان خصوصی غیر مسلموں کو بلا کر بٹھاؤ، ان کو پہناؤ، ان کو کھانا کھلاؤ۔ ہمارے اولیاء یہی کام کر کے گئے ہیں، صرف کرامتیں بتا کر نہیں گئے ہیں۔ ان کے پاس لنگر چلتے تھے، آج یہ لنگر سکھوں کے پاس رہ گئے اور ہمارے ہاتھ سے اٹھ گئے۔ ہماری کتنی مسجدیں ہیں جہاں کوئی لنگر چلتا ہو، کسی غریب کو کھانا کھلایا جاتا ہو، کسی غیر مسلم کو کھانا کھلایا جاتا ہو۔ مسجدوں سے یہ آواز اٹھنی چاہیے۔ خدمت خلق کا کام، سوشل ایکٹیویٹیز کا کام، یہ سارے کام ہمدردی کے، محبت کے، مودت کے، الفت کے، دردمندی کے، یہ سارے کام اور احسان کے اور ایثار کے مسجدوں کے بینر تلے ہونا چاہیے اور ہوتے رہنا چاہیے، اور اس کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے کاندھوں پر رکھی ہے۔ اللہ کرے کہ میرے دل سے نکلی ہوئی بات آپ کے دل تک پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔